اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ افامنوا اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں اس پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم 95 تک پہنچے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو قومیں جو تباہ ہوتی ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو 5 نبیوں کے جو واقعات جو ہمیں سامنے پیش کیے، ان کا مقصد کیا تھا کہ یہ ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ جو پہلے جو قومیں تھیں وہ کس طرح تباہ ہوئی، کہ یہ اللہ کا جو عذاب ہے یا وہ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں جو ختم ہوتی ہیں ایک دم اچانک سے ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھوٹی چھوٹی مشکلات جو ان کو بھیجی جاتی ہیں، تکلیفیں، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ تو پھر بھی اگر وہ ان تکلیفوں کے بعد بھی وہ جو چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے، تو پھر ایک دم پھر لاسٹ میں وہ ان کو اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی قوم کو اس کو تباہ کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا، اس کے اپنے انجام تک پہنچنے کا۔ تو اسی طرح ہر انسان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جو ہماری زندگی میں جو تکالیف آتی ہیں وہ اس چیز کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ اگر ہمارے کوئی کاروبار میں نقصانات ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنے جو پلاننگ ایسی کرنی چاہیے کہ ہم نقصانات سے بچ سکیں، یا اگر ہماری فیملی پرابلمز ہیں تو اس میں ہمیں کوئی مشکلات ہیں تو اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھیجی جاتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم سنبھال سکتے ہیں کہ جو ہماری جو مسٹیکس ہیں، جو ہم اللہ تعالیٰ کے جو قوانین کی جو وائلیشن کرتے ہیں اس سے ہم باز آ جائیں۔ تو یہ پھر مکمل تباہی سے آنے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی تکالیف انسان کو یہ وارننگ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ اسی طرح جو قومیں ہیں ان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ ایک دم سے تباہ نہیں ہوتی، اس سے پہلے ان کو ضرور وارننگ اور جو تکالیف بھیجی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو آج جو ہم نے آیت پڑھی 96، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو بھی قومیں ہیں جو بھی گزری ہیں یا جو کرنٹ جو ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور ڈرتے تو ضرور ہم آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو اس کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں کہ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اگر وہ اس چیز کا یقین رکھیں کہ اس کے وہی رزلٹ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو اور وہ اس چیز سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈریں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ضرور ان کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھول دی جائیں گی۔ یعنی کہ جو بھی ریسورسز اللہ تعالیٰ کے آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، وہ سارے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے کہ اس سے وہ بھرپور اس کا وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اپنے فائدے کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے اعمال ہوتے ہیں
ان کی اس کے اندر ہی وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کی ان کو سزا دے دی جاتی ہے۔ تو آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیا بستی والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم سوئے ہوں یا ہم غفلت میں ہوں تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ ان کو نہیں پکڑے گا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، وہ تو چاہے آپ سو رہے ہوں، چاہے آپ غفلت میں ہوں، تو وہ ضرور آپ کو پکڑ لے گا، اس کی جو سزا آپ کو پہنچ کے رہے گی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ سونے سے یا غفلت میں رہنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اور آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کہ یہ اس طرح اشارہ ہے کہ ہم چاہے اپنے کاروبار میں یا اپنے بزنس میں یا اپنی جاب میں کہیں بھی مصروف ہوں اور ہم اس سے ہمیں یہ لگے کہ شاید اس طرح مصروف ہو گئے اور اپنے آپ کو ہم نے بزی کر لیا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ نہیں آئے گا۔ یعنی کہ اگر آپ اپنی ہوش میں بھی ہوں اور آپ کو اس طرف دھیان نہ دیں، جو اللہ تعالیٰ جو آپ کی نافرمانی ہے، جو آپ کی سرکشی ہے، اس کی طرف دھیان نہ دیں اور اپنے کاموں میں لگے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کو پتہ نہیں کہ دن کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آ سکتا ہے یا رات کو بھی آ سکتا ہے، کہ چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے غفلت میں ہو، چاہے اپنی ہوش میں ہو آپ لوگ، ہم لوگ، تو اس میں کیا ہے کہ جو اللہ کا جو عذاب ہے، جو اللہ کا جو سسٹم ہے، وہ ورک کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی غفلت نہیں کی جاتی، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے آپ غفلت میں ہو، چاہے آپ ہوش میں ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، وہ ضرور پورے ہو کے رہتے ہیں، اس کے مطابق ہی دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ اعراض کرتے ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ نے ہمیں کتاب میں بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارتے ہیں، جو کہ ہماری بہتری کے لیے ہی ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے اعراض کریں، ٹھیک ہے نا، یا اس سے بے خوف ہوں، تو اس کا جو نقصان آپ کو ہی ہے، جو اس سے بے خوف ہوتے ہیں ان کو اس کا نقصان ہے۔ تو یہ ساری آیتوں سے ہمیں یہ چیز ہمیں سبق ملا کہ چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے ہم غفلت میں ہوں، چاہے ہم ہوش میں ہوں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو دنیا کے فیصلے ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی سیٹل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عمل کرنے کی۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں اس کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔